وہ گزشتہ کل تک جو ہے اردو حروف تہجی میں جو وہ حروف آتے ہیں وہ اور اس کے ملانے والا شکل اور دو چشمی ہے کے ساتھ مل کر کے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف تہجی میں جاننے کے لیے جتنی چیزیں ہیں، حروف، ملانے والے حروف اور مشدد، اعراب اور دو چشمی ہے کے ساتھ ملنے والا حروف، اس کی آواز مثال کے طور پر بتا دی گئی تھی۔ اب آج ہم اس کی مشق کراتے ہیں۔ آپ دیکھیے، دیکھیے ہم لکھا ہے اردو ملک کی اچھی زبانوں میں سے ایک ہے۔ اس زبان کو سب کوئی بولتے ہیں، صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ غیر ملک میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اب دیکھیے آپ کو جو بتایا گیا ہے حروف تہجی اردو لکھنے اور پڑھنے کے لیے، تو اس حساب سے آپ اس کو دیکھیے۔ اردو لکھا ہے ہم، اردو آپ کو بتایا کہ الف جو ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، اس میں کوئی حرف اگر ملے گا تو اس کے پہلے آ کے ملے گا، وہ دوسرے حرف میں نہیں ملے گا۔ جیسے الف میں کوئی چیز ملائیں گے، الف کے پہلے جیسے بے، جیم، دال، سین، عین، کوئی بھی چیز، لیکن الف کے بعد نہیں۔ اس کا طریقہ یہی ہے، اگر الف کے بعد اس میں کچھ ملا دیں گے، مان لیجیے کہ نون ملا دیا، بے ملا دیا، تو وہ الف نہیں رہے گا، وہ لام ہو جائے گا۔ اور الف وہ اسی وقت رہے گا جب اس حرف سے الگ رہے گا،
جیسے اس آپ لکھتے ہیں تو الف کو الگ لکھتے ہیں، سین کو الگ لکھتے ہیں، سمجھا؟ لیکن جب لب لکھیں گے تو الف کو لام میں جب ملا دیں گے تو یہ الف لام ہو جائے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ کسی حرف کے پہلے اگر وہ آئے گا تو وہ الگ رہے گا۔ اب آپ آئیے ملک۔ ملک میں دیکھیے میم ملانے والا شکل آپ کو اس طرح کا بتایا گیا ہے، اور یہ لام بھی اس شکل کا بتایا گیا ہے، اور کاف مکمل ہے۔ کی کو دیکھیے، کاف ملانے والا یہ میں ملا۔ اچھی دیکھیے، آپ کو بتایا تھا کہ چھ میں دو چشمی ہے ملتا ہے تو چھ ہوتا ہے، اچھی ہو جائے گا۔ اور یہ بھی بتایا کہ کسی بھی حرف کے پہلے اگر الف آئے گا تو وہ الگ ہوگا، ملے گا نہیں۔ تو اچھی کو آپ اس طرح سے دیکھیے، الف ہے، چھ یہ اچھی۔ زبانوں میں بے میں الف ملا ہے، جو آپ کو بتایا تھا کہ الف اگر کسی بھی حرف میں ملتا ہے تو وہ بعد میں آئے گا۔ اور نون واو دیکھیے، نون واو ملا ہوا ہے، نون ملانے کی شکل ہے، واو میں ملا۔ پھر یہاں نون غنہ آپ کو بتایا تھا کہ ایک نون ہوتا ہے جس کی آواز صاف ہوتی ہے، اور نون غنہ ہوتا ہے جس کی آواز ناک سے نکلتی ہے اور اس میں نقطہ نہیں ہوتا ہے، تو وہی زبانوں۔ پھر میں دیکھیے، میم یہ نون غنہ میں، سین یہ دیکھیے، سین ملانے والا یہ میں ملا۔ ایک کو دیکھیے، یہ ملا ہوا ہے کاف میں اور الف الگ ہے یہ اس زبان کو سب، سین ملانے والا شکل ہے جو بے میں ملا ہے سب، کوئی کاف کو واو میں ملایا اور حمزہ یہ کوئی، بولتے بے واو لام تے یہ بولتے، ہے یہ نغنا ہے، یہ سب دیکھیے جو آپ کو ملانے والا شکل بتایا تھا شروع میں ہم، وہ ہے۔ اور آپ کو اسی طرح سے لکھا ہوا ملے گا اور اسی طرح سے آپ اس کو پڑھیں گے۔ صرف دیکھیے، ساد ملانے والا جو رے میں ملا ہے صرف۔ ہندوستان میں دیکھیے، ہے ملانے والا شکل نون میں ملا، پھر نون دال میں ملا، تو وہ سب ملانے والا شکل ہے۔ پھر یہاں سین ملانے والا شکل، تے الف ملا ہوا ہندوستان، ہی ہے ملانے والا شکل ہے جو یہ میں ملا، نہیں نون ملانے والا ہے یہ نگنا نہیں، بلکہ بے لام کاف ہے بلکہ، غیر ملک میں، غیر غین یہ رے دیکھیے، غیر غین یہ رے غیر۔ پھر ملک اوپر بھی بتایا، میں بھی اوپر بتایا، بھی بے میں دو چشمی ہے ملتا ہے، بھے ہوتا ہے، بھے یہ بھی۔ پڑھی، پے رے دو چشمی ہے جب ملتا ہے تو رے ہوتا ہے، رے جو چشمی ہے رے۔ پڑھی، جاتی، جیم الف تے یہ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم لکھتے ہیں۔ اردو ملک کی اچھی زبانوں میں سے ایک ہے، اس زبان کو سب کوئی بولتے ہیں، صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ غیر ملک میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کوئی بھی کتاب نکال کے دیکھیں گے تو آپ آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو پریشانی ہے تو پھر آپ اس سوال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔
देखिए लिखा है, सब जुबानों से प्यारी और मीठी जुबान है, इसकी ज़रूरत सब कोई महसूस करते हैं, क्योंकि गैर मुल्क में भी इसका इस्तेमाल होता है। आपको प्यारी देखिए, उधर सब और जुबानों ये बता चुके हैं। प्यारी देखिए, पे ये में मिला है और अलीफ मिला है, तो ये पे ये दोनों मिलाने वाला शक्ल है जो अलीफ में मिला है। और मीठी को देखिए, मीम भी मिलाने वाला शक्ल है, ये भी मिलाने वाला शक्ल है, ठे ठे ये मिला हुआ है, तो मीठी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस तरह आपको बताया था वो उस तरह से है या नहीं। मीठी आपको हम बताया था कि टे किसी भी हर्फ में जब दो चश्मे मिलता है तो उसकी जो आवाज़ होती है वही आवाज़ आपको बोलना पड़ेगा। तो मीठी, टे में दो चश्मे मिलता है, ठे होता है, मीठी ज़ुबान है। इसकी ज़रूरत, ज़ात को देखिए रे में मिलाया, ज़रूरत सब कोई महसूस, मीम देखिए मिलाने वाला शक्ल, हे देखिए मिलाने वाला शक्ल, सीन देखिए मिलाने वाला शक्ल जो वाव में मिला है, महसूस करते हैं, हे ये नुगुना, क्योंकि क्यों के में काफ मिला हुआ, ये मिलाने वाला जो वाव में मिला है, और नुनगुना काफ है। नुनगुना के बारे में आपको हम बताया था कि नुनगुना आखिर में जब होगा तो उसमें नुक्ता नहीं होगा, लेकिन जब बीच में आएगा तो उसमें नुक्ता होगा। और जगह जगह आप देखेंगे जहाँ बीच में नुनगुना आता है उसके ऊपर जो है एक छोटा ऐसा नुनगुना बना होता है, ताकि आप ये समझ सकें कि ये नुनगुना है, नून नहीं है। तो ये है क्योंकि नुनगुना मिला हुआ है, काफ में मिला हुआ है, हे में मिला हुआ है। हे आपको बताया था कि थोड़ा सा जो नीचे की तरफ आया है वो हे का शक्ल है। गैर में देखिए, गैन ये रे, गैर मिला हुआ है, मुल्क में भी इसका इस्तेमाल में देखिए अलीफ अलग है, सीन ते ऐन मीम अलीफ, तो सीन मिलाने वाला शक्ल, ते मिलाने वाला शक्ल, ऐन मिलाने वाला शक्ल, मीम मिलाने वाला शक्ल, और अलीफ में आके मिला है, इस्तेमाल होता है। इस तरह से आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने आ जाएगा। सब ज़ुबानों से प्यारी और मीठी ज़ुबान है, जिसकी ज़रूरत सब कोई महसूस करते हैं, क्योंकि गैर मुल्क में भी इसका इस्तेमाल होता है। सब ज़ुबानों से प्यारी और मीठी ज़ुबान है, इसकी ज़रूरत सब कोई महसूस करते हैं, क्योंकि गैर मुल्क में भी इसका इस्तेमाल होता है।
اردو میں آپ اردو میں آپ کو اردو میں آپ کو اچھی کتابیں ملیں گی، شعر و شاعری کی ایک سے ایک کتابیں اور شعرا بھی ملیں گے۔ اس سے اس کی مقبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ جب آپ اردو کی دنیا میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک سے ایک کتابیں چھپی ہوئی ہیں، چاہے وہ مذہب پر ہو، چاہے وہ ملک کی تعریف میں ہو، چاہے وہ قوم کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ شعر و شاعری کی اس میں ہو، چاہے وہ نظم کے اس میں ہو، آپ کو ایک سے ایک کتابیں ملیں گی آپ جب اردو کی دنیا میں جائیں گے تب۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی مقبولیت کتنی ہے۔ تو اب دیکھیے اس میں اچھی تو آپ کو پہلے بتایا، کتابیں دیکھیے کہ تے ملا ہوا ہے، کاف ملانے والا شکل، تے ملانے والا شکل، بے یہ نون گنا، کتابیں سب ملانے والا شکل ہے۔ ملیں، میم ملانے والا، لام ملانے والا، یہ ملانے والا نون گنا ملیں گی۔ شعر و شاعری، شعر کو دیکھیے، شین عین رے، شعر، اور واو جوڑنے کے لیے ہے شین الف عین رے یہ، تو یہ یہاں شعر میں عین جو بیچ میں آپ کو بتایا تھا کہ بیچ میں آتا ہے وہ عین ملا ہوا ہے۔ شاعری میں دیکھیے شین الف عین رے یہ، شاعری کی ایک سے ایک کتابیں اور شعرا بھی ملیں گے۔ اس سے اس کی مقبولیت کو دیکھیے، میم ملانے والا، قاف ملانے والا، بے واو ملانے والا، لام یہ تے ملانے والا۔ مقبولیت کا پتہ کو دیکھیے، پے ملانے والا، تے ملانے والا، ہے ملانے والا، پتہ تینوں ملانے والا ہی ہے۔ پتہ چلتا میں چے ملانے والا، لام تے یہ سب ملانے والا جو الف میں ملتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اردو میں کیا سے کیا چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر تو ساری باتیں نہیں بتائی جا سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو پڑھنے کے لیے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں۔ آپ اس کو پڑھیں گے، لکھیں گے، آپ سمجھیں گے۔ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کی خواہش بھی بڑھے گی اور آپ آگے بھی بڑھیں گے۔ تو اردو میں آپ کو اچھی کتابیں ملیں گی، شعر و شاعری کی ایک سے ایک کتابیں اور شعرا بھی ملیں گے۔ اس سے اس کی مقبولیت کا پتہ چلتا ہے۔
اب دیکھیے ہم لکھا ہے اردو میں اخبار اور رسائل کا انبار ملے گا، پہلے ہر کوئی اس کو پڑھتے اور لکھتے تھے اور دوسرے ملک میں جا کر اس زبان میں تقریر کرتے تھے۔ اب دیکھیے اردو زبان کی مقبولیت کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ آپ ملک کے جس کونے میں جائیں گے آپ کو اردو میں اخبار اور رسائل ملے گا۔ اس کے بڑے بڑے پریس بھی ملیں گے آپ کو، آپ اور کتنے نام سے اردو میں اخبار چھپ رہا ہے اس کا اندازہ آپ کو جب مختلف جگہ جائیں گے تب لگے گا۔ اب دیکھیے اس میں ہم اخبار لکھا ہے، خے ملانے والا، بے الف، بے جو ہے الف میں ملا ہے، اخبار و رسائل، سین الف میں ملا ہوا ہے اور حمزہ لام میں ملا ہوا ہے، رسائل کا انبار، یہ دیکھیے نون غنہ ہے، بے الف انبار ملے، گاف کو الف میں ملایا ہے، آپ کو گاف جو شکل بتائی تھی وہ گول شکل بھی آپ کو بتائے تھے، اس لیے یہ گا ہے۔ پہلے کو دیکھیے آپ، پے ملانے والا شکل، ہے ملانے والا شکل، لام یہ ملانے والا شکل، پہلے ہر کوئی اس کو دیکھیے، سین ملانے والا، کاف ملانے والا جو واو میں ملا ہے اس کو پڑھتے، آپ کو رے دو چشمی ہے میں ملا ہوا بتایا تھا کہ رے ہوگا، یہاں دیکھیے اس کو پڑھتے بولتے ہیں، اور لکھتے، کاف کو دو چشمی میں ہے جب ملاتے ہیں تو کھے بولتے ہیں، اس کو دیکھیے لکھتے، کھے ملانے والا، لام ملانے والا، تے ملانے والا یہ تھے، اور دوسرے سین رے، یہ سین کو رے میں ملایا ہے، یہ ملانے والا شکل ہے۔ ملک میں دیکھیے لام بھی ملا ہوا، میں جا کر اس زبان میں تقریر، تے کو دیکھیے آپ، قاف کو دیکھیے، آپ کو بتایا تھا کہ قاف جو ہوتا ہے اس کو کے دونوں طرف کچھ حصہ نکلا ہوتا ہے، تو یہ قاف بیچ میں آتا ہے جس کا دونوں طرف حصہ نکلا رہتا ہے۔ تقریر، یہ وہی قاف ہے، تقریر کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اردو زبان عام زبان سمجھنا چاہیے۔ اردو میں اخبار و رسائل کا انبار ملے گا، پہلے ہر کوئی اس کو پڑھتے اور لکھتے تھے اور دوسرے ملک میں جا کر اس زبان میں تقریر کرتے تھے۔
اپنے ملک ہندوستان میں سرکار کی طرف سے اردو کی ترقی کے لیے ایک شعبہ قائم ہے جو اردو اکیڈمی اور اردو انجمن ترقی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سے بھی اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ جب غور کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنے ملک ہندوستان میں سرکار کی طرف سے اردو کی ترقی کے لیے ایک شعبہ قائم ہے جو اردو اکیڈمی اور اردو انجمن ترقی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سے بھی اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اردو ایک ایسے ہی کمزور زبان ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر بہت زیادہ روپیہ خرچ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس زبان کو سیکھیں اور پڑھیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ مرکزی سرکار کی طرف سے ایک شعبہ قائم ہے جو اردو اکیڈمی کہتے ہیں اور اردو انجمن ترقی صوبہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اس طرح سے اس میں بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں۔ اس کا ہر مہینہ میگزین، اخبار، رسائل اور کتابیں چھپتی رہتی ہیں اور بڑے بڑے جو شعراء ہوتے ہیں جن کی کتاب چھپتی ہے وہ اس اکیڈمی کی طرف سے چھپایا جاتا ہے۔ تو یہ دراصل اس کی ترقی کا کام ہے، ترقی کے لیے کام کرتی ہے، گورنمنٹ بھی یہاں ترقی کے لیے کام کرتی ہے۔ تو اب سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھیں، پڑھیں، بولیں۔ اب دیکھیے اس میں ہم لکھا ہے سرکار، سین ملانے والا ہے جو رے میں ملا ہوا ہے، کاف الف میں ملا ہوا ہے، طرف تو رے فے سے اردو کی ترقی میں دیکھیے آپ تے رے ملانے والا، تے ملانے والا ہے جو رے میں ملا ہے، قاف ملانے والا ہے جو یہ میں ملا ہے۔ ترقی کے لیے ایک شعبہ دیکھیے، شین ملانے والا، عین ملانے والا جو عین میم میں آتا ہے، بے ہے یہ سب ملانے والا ہے۔ قائم دیکھیے، قاف الف میں ملا، حمزہ میم ملا ہے جو اردو اکیڈمی اور اردو انجمن میں دیکھیے الف نون جیم میم نون انجمن، الف نون جیم میم نون انجمن ترقی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سے بھی اس کی اہمیت پر غور کیجیے آپ، الف ہے میم یہ تے، اہمیت، ہے میم یہ تے، اہمیت، ہے ملانے والا شکل آپ کے سامنے ہے، میم ملانے والا شکل، یہ ملانے والا شکل، اور تے جو ہے آخر میں آیا ہے۔ اہمیت کا پتہ میں دیکھیے سب ملانے والا ہے، پے ملانے والا شکل، تے ملانے والا شکل، ہے ملانے والا شکل چلتا ہے، شے لام شے الف یہ سب ملانے والا ہے، ملا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو ہم بورڈ پر یہ ایک دو لائن لکھ کر کے بتائیں تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے کہ حروف تہجی میں جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں جس طریقے سے وہ یہاں موجود ہے، سمجھا؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے اور وہ اس میں موجود نہیں ہے، یا اس میں ہے اور آپ کو نہیں بتایا گیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو صرف تھوڑا سا محنت کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، آپ آگے بڑھیں گے۔ آپ کوشش کریں، آپ اس کو پڑھیے۔ اپنے ملک ہندوستان میں سرکار کی طرف سے یہاں جانب بھی لکھ سکتے ہیں، سرکار کی جانب سے، اور اردو کی ترقی کے لیے ایک شعبہ قائم ہے جو اردو اکیڈمی اور اردو انجمن ترقی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سے بھی اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس طرح سے اردو کی ترقی کا کام مسلسل گورنمنٹ یعنی سرکار اپنے طور پر بھی کراتی ہے، اور جو اردو جاننے والے ہیں، اردو کے خواہش مند حضرات ہیں جو ان کی ترقی چاہتے ہیں، وہ دن رات اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہ جو ایک آن لائن اردو سکھایا جاتا ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ آپ کو سکھایا جائے۔ اب دیکھیے
اب دیکھیے بھاگلپور شہر سے بھی اردو میں ایک اخبار نکلتا ہے جس کا نام دیش بدیش ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اردو کی اہمیت کیا ہے۔ بھاگلپور کے دیکھیے آپ بھے الف ملا ہوا ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ بے میں جب دو تسمیہ ملاتے ہیں تو اس کی آواز بھے کی ہوتی ہے۔ بھے الف بھا، گاف لام۔ آپ کو بتایا تھا کہ لام اور الف میں یہ گول شکل کا کاف گاف ملتا ہے، تو وہی ملا ہوا ہے۔ لام بھی ہے، پے ملانے والا، واو ملا رے۔ شہر کو آپ دیکھیے، شین ملانے والا، ہے ملانے والا، رے ملا ہوا ہے۔ شہر سے بھی اردو میں ایک اخبار نکلتا کو دیکھیے، نون کاف لام تے الف نکلتا ہے جس کا نام دیش۔ یہ شین، یہ ملانے والا، سین مکمل، بدیش، بے دال، یہ ملانے والا، سین مکمل، بدیش ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں دیکھیے آپ، سین ملانے والا، میم ملانے والا اور جھے۔ آپ کو بتایا تھا کہ جیم میں جب تسمیہ ملاتے ہیں تو ہوتا ہے جھے۔ سمجھ سکتے کو دیکھیے کہ سین کو کاف میں ملایا ہے، تے کو یہ بھی ملایا اور سین کاف تے یہ مل کے سکتے ہو گیا ہیں۔ کہ اردو کی اہمیت کیا ہے، تو اہمیت ابھی آپ کو بتایا۔ تو آپ اب اس بات پر غور کیجئے کہ آپ کو جو حروف تہجی جس طرح بھی بتایا گیا ہے، جس شکل میں بتایا گیا ہے، اور جو نام، جو طریقہ، جو شکل بتایا گیا ہے وہ یہاں موجود ہے یا نہیں۔ آپ کی ہمت افزائی کے لیے ہم یہ لکھ کر کے آپ کے سامنے لایا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ ہم کو جو بتایا گیا ہے استعمال میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے، بھاگلپور شہر سے بھی اردو میں ایک اخبار نکلتا ہے جس کا نام دیش بدیش ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اردو کی اہمیت کیا ہے۔ بھاگلپور شہر سے بھی اردو میں ایک اخبار نکلتا ہے جس کا نام دیش بدیش ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اردو کی اہمیت کیا ہے۔
अब देखिए, भागलपुर शहर से एक अखबार निकलता है जिसका नाम इनकलाब है। तकरीबन 3000 कापियाँ छपती होंगी। शहर और देहात वगैरह में सवेरे गाड़ी के ज़रिए पहुंचाया जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि शहर में का अखबार छपता है और गाड़ी के ज़रिए से देहात में पहुंचाया जाता है। देहात में इसका मांग है, इसकी मकबूलियत है, तभी तो पहुंचाया जाता है, वहाँ पढ़ने वाले हैं, तो इस तरह से इसकी मकबूलियत का पता चलता है। भागलपुर और शहर कैसे लिखा गया, अखबार निकलता, ये सब बता दें। ये इनकलाब को देखिए आप, इनकलाब नून मिलाने वाला, काफ मिलाने वाला नाम है इनकलाब। तकरीबन को देखिए आप, ते काफ, ते भी मिलाने वाला, काफ भी मिलाने वाला, रे भी मिला, और ये मिलाने वाला, और बे, और दो ज़बर भी है। कुछ उर्दू में ऐसे अल्फाज हैं जिसको दो ज़बर के ज़रिया पढ़ा जाता है। जैसे आप लिखेंगे तकरीबन, तो अगर नून देंगे तो वो गलत हो जाएगा, दो ज़बर ही देना पड़ेगा आपको, तकरीबन। जैसे इत्तफ़ाक़न, तो इत्तफ़ाक़न में नून देंगे तो वो गलत हो जाएगा, दो ज़बर ही देना पड़ेगा। तकरीबन, इत्तफ़ाक़न, अमूमन, इस तरह से चीज़ें हैं। 3000 को देखिए, ते ये नून मिला हुआ, हज़ार को देखिए, हे जे अलीफ रे, हज़ार। कापियाँ, काफ अलीफ मिला हुआ, पे ये अलीफ में मिला के। फिर छपती को देखिए आप, 6, आपको चे में दो चश्मी है मिलेगा, उसको 6 बोलेंगे तो 6 हो जाएगा। अब पे ते ये छपती। होंगी, हे बा मिला हुआ, नून गुना गाफिए, होंगी। शहर और देहात को देखिए आप, देहात में ये मिलाने वाला शक्ल है, हे भी मिलाने वाला शक्ल है, जो अलीफ में मिला है। वगैरह में देखिए, गैन ये रे है, वगैरह। मैं सवेरे को देखिए, सीन वाव ये रे ये, सवेरे। गाड़ी को देखिए, गाफ अलीफ रे ये, गाड़ी। जरिए को देखिए, जाल रे ये ऐन ये, जरिए। पहुंचाया, पे हे गुना चे अलीफ ये अलीफ, पहुंचाया जाता है। भागलपुर शहर से एक अखबार निकलता है जिसका नाम इनकलाब है। तकरीबन 3000 कापियाँ छपती हैं। शहर और देहात वगैरह में सवेरे गाड़ी के ज़रिए पहुंचाया जाता है। इस तरह से आप देखेंगे उर्दू की मकबूलियत आम है, इसलिए कि इसकी तरक्की के लिए गवर्नमेंट भी कोशिश करती है, और उर्दू के जो शायकीन हैं, जो चाहते हैं, वो भी इस पर मेहनत करते हैं, इस पर रुपया खर्च करते हैं, तब कहीं जाके लोग इसको अब समझ रहे हैं। अब देखिए,
اور قومی کونسل برائے فروغ اردو نئی دہلی یہ سرکار کا آزاد ادارہ ہے جو صرف اردو کی ترقی کے لیے ہمیشہ کہتا ہے ملک کے رہنما اب دیکھیے قومی کونسل برائے فروغ اردو نئی دہلی یہ سرکار کا آزاد ادارہ ہے جو صرف اردو کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ ملک کے لیڈر کے نام سے کتابیں چھپتی ہیں اور اردو دنیا ماہنامہ جریدہ بھی چھپتا ہے۔ تو اس طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اردو کی مقبولیت کا کیا حال ہے اور اس کو مقبول کرنے کے لیے یہاں کی سرکار کتنا روپیہ خرچ کرتی ہے کتاب چھپنے پر، پھر اس کے جو منتظمین ہیں کتنا خرچ ہوتا ہے، آپ اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ اردو زبان عام کرنے کے لیے دن رات سرکار بھی کوشش کرتی ہے اور عوام بھی کوشش کرتی ہے، تو آپ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو آج کا جو ہے یہ بتانے والا کام جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ پھر کل بعد پرسوں آپ کو دوسری چیز بتائی جائیں گی اردو کے حساب سے۔ تو آپ اس کو اپنے گھر میں پڑھیں گے، لکھیں گے اور دیکھیں گے، بولیں گے تو آپ کو آ جائے گا۔ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کیجئے، زیادہ سے زیادہ لکھنے کی کوشش کیجئے، یہ آپ کی اہم ذمہ داری ہے۔ آپ اردو پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں جانیں گے آپ جو آپ نہیں جانتے ہیں اور آپ کو جاننا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہوگا آپ کی زیادہ سے زیادہ وراثتیں جو ہے وہ اردو میں چھپی ہوئی ہیں، تو اس کو زندہ رکھنا بھی آپ کی اہم ذمہ داری ہے۔ آپ اس کی طرف بڑھیں اور اس کی کوشش کریں۔
ٹھیک ہے، آج پھر اب انشاءاللہ العزیز سوموار کو آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس سلسلے میں۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو نئی دہلی یہ سرکار کا آزاد ادارہ ہے جو صرف اردو کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ ملک کے لیڈر کے نام سے کتابیں چھپتی ہیں اور اردو دنیا ماہنامہ جریدہ بھی چھپتا ہے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو نئی دہلی یہ سرکار کا آزاد ادارہ ہے جو صرف اردو کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ ملک کے لیڈر کے نام سے کتابیں چھپتی ہیں اور اردو دنیا ماہنامہ جریدہ بھی چھپتا ہے۔